اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ میرے لیے سعادت ہے کہ خداوند متعال نے مجھے توفیق دی کہ میں ان شہداء کی خدمات کو آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جنہوں نے اس عزاداری سید الشہداء کے راستے میں، اس عزاداری کی بقا کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، قربانیاں پیش کی۔ یہ پاکستان میں تشیع کو اعزاز حاصل ہے، یہ پاکستان میں تشیع کو افتخار حاصل ہے۔ آج عزاداری سید الشہداء جس منزل پر پہنچ چکی ہے، آج عزاداری جس انداز میں پورے پاکستان میں منائی جا رہی ہے، اس میں شاید میرا، آپ کا یا عام آدمی کا کردار اتنا نہ ہو، لیکن اس میں بنیادی کردار ان شہداء کے پاک خون کا ہے کہ جنہوں نے بدترین حالات میں، مشکل ترین حالات میں اپنے جانوں کے نذرانے دیے، اپنی جانیں قربان کی اور اپنے پاکیزہ خون سے اس عزاداری سید الشہداء کی آبیاری کی۔ اور آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ جتنا عزاداری سید الشہداء کے راستے میں خون دیا گیا، اتنا عزاداری اور تشیع مضبوط ہوتا چلا گیا۔ یہ بعض حضرات جو باتیں کرتے ہیں قربانیوں کے حوالے سے کہ کب تک جنازے اٹھائیں گے، کب تک لاشیں اٹھائیں گے، کب تک یہ سب ہوگا، میں ان سے کہتا ہوں کہ شہادت ایک نعمت ہے، شہادت ایک لطف الہی ہے، اور جب خدا کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے شہادت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ میں روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب کسی قوم سے خدا محبت کرتا ہے تو اس کے لیے شہادت کے راستے کھولتا ہے۔ الحمدللہ آج ہماری قوم شہید پروا قوم ہے۔ ہم آج جو اپنے پیر پہ کھڑے ہیں، آج عزاداری جو سید الشہداء کر رہے ہیں، یہ ان شہداء کے خون کی تازگی، ان شہداء کے خون کا ثمر ہے جو عزاداری سید الشہداء آگے بڑھ رہی ہے اور چل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سانحہ عاشور جیسا کتنا بڑا سانحہ، پاکستان کی تاریخ کا بدترین سانحہ کہ جو خود پاکستان کے چہرے پر ایک داغ ہے، اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہوا جس میں 125 سے زیادہ مومنین، عزادار، بچے، بڑے، بزرگ، حتیٰ کہ سنی اس میں شہید ہوئے اس دھماکے کے اندر۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، یہ محبت حسین اور یہ خون حسین کی حرارت ہے کہ دھماکے کے بعد آج بھی آپ اگر ویڈیو دیکھیں گے جا کر سوشل میڈیا کے، دھماکہ ہوا ہے لیکن جو عزادار علم عباس اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے علم عباس کو سرنگو ہونے نہیں دیا۔ لاشیں گرے، عزادار شہید ہوئے، لیکن علم عباس کو سرنگو ہونے نہیں دیا۔ یہ شہداء کا افتخار ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو پہلا چہلم آیا، 2 بلاسٹ ہوئے چہلم، ایک نرسری پہ بلاسٹ ہوا اور اسی نرسری کے جب شہداء کو اٹھا کے اور زخمیوں کو لے گئے جناح ہاسپٹل میں بلاسٹ ہوا۔ اس 2 بلاسٹوں کے باوجود مجال ہے کہ جلوس میں لوگ کم ہو گئے ہوں، عزاداری میں لوگ کم ہو گئے ہوں، بلکہ اس جلوس کے ریکارڈ ہے، میڈیا کا ریکارڈ ہے کہ تاریخی جلوس تھا کہ 15 لاکھ عزادار نمائش سے لے کر اور ایرانیہ تک صرف ایک ہی کام کر رہے تھے اور وہ ماتم کر رہے تھے، عزاداری کر رہے تھے، سید الشہداء کا ذکر کر رہے تھے۔ تو یہ افتخار ہے۔ آج جو ہمیں قوت اور طاقت توانائی ملتی ہے ان شہداء کے خون سے ملتی ہے۔ آج پاکستان میں تشیع بڑھ رہی ہے، پنپ رہی ہے اور آگے ارتقائی منزلیں طے کر رہی ہے۔ اس میں بنیادی کردار شہید الشہداء کے خون کا ہے، اور میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اگر ان کی قربانی نہ ہوتی تو آج پاکستان میں تشیع کمزور ہوتی۔ ان کے خون کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ تشیع اپنے پیر پر کھڑی ہو چکی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین میں کچھ رجال تھے کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اپنے فرض کو ادا کر دیا۔ شہداء اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے چلے گئے، اپنے فریضے کو ادا کر کے چلے گئے۔ اب جو ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے، ان کے بعد والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے بعد والوں کی ذمہ داریاں 2 ہیں۔ ایک ذمہ داری کہ جس راستے پر چلتے ہوئے انہوں نے جان کو قربان کیا، جن اہداف، جن مقاصد، جن حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنا خون دیا، قربانی دی، ان اہداف کو، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں اور اس راستے پر چلتے رہیں اور اس راستے پر گامزن رہیں جب تک اس منزل مقصود تک انسان نہ پہنچ جائے۔ ایک شہیدوں کی یاد منانے کا راستہ یہ ہے۔ دوسرا ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے شہید ہو گئے، اب اس کے خاندان ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اب وہ قوم کا سرمایہ ہے۔ شہید جب ہوتا ہے وہ کسی خاندان کا شہید نہیں ہوتا، کسی محلے کا شہید نہیں ہوتا۔ شہید جب ہوتا ہے تو وہ پوری قوم کا شہید ہوتا ہے، وہ پورے مکتب کا شہید ہوتا ہے۔ شیعہ ہونے کے ناطے ہم سب کی، علماء، خطباء، ذاکرین، نوحہ خان، عام لوگ، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس شہداء کے خاندان کا ہاتھ تھامیں، اس کے ہاتھ کو مضبوط کریں، اور اس کی جو نجی مشکلات ہیں، جو اس کی گھریلو مشکلات ہیں، میری ذمہ داری ہے، اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ جو شہداء میں سے کمزور اور مستضعف خاندان ہیں ان کو سنبھالنا،
ان کی کفالت کرنا، ان کے گھر کے اخراجات، ان کے بچوں کے تعلیم کے مسائل، ان کی صحت کے مسائل اور دیگر جو ان کے مسائل ہیں ان مشکلات کو حل کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ شہیدوں کا قرض ہے مجھ پر، یہ شہیدوں کا قرض ہے ہمارے کاندھوں پر، اور قوم کو چاہیے کہ مل جل کر اس قرض کو اتاریں۔ شہید کا قرض ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ذمہ داری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو قربانی دی اس کا قرض ہمارے اوپر ہے کہ ان کی فیملی کو کوئی پریشان ہونے نہ دیں، اچھی تعلیم حاصل کرائیں۔ میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ان کا بچہ بھی اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے۔ میرا بچہ اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ان کا بچہ بھی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر ہمارا ادارہ شہید فاؤنڈیشن جو ہے اس حوالے سے کام کر رہا ہے۔ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو مضبوط کریں۔ شہید فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا بنیادی طور پر یعنی شہداء کی فیملی کو مضبوط کرنا، خانوادہ شہداء کو تقویت دینا، ان کو مضبوط کرنا، ان کی پریشانی کو دور کرنا۔ اس حالات کے اندر اگر یہ ادارہ کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو خدا نے توفیق دی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پاکستان میں شہداء کے لیے کام کرنے والا اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ شہید فاؤنڈیشن ہے، اور صرف کراچی نہیں، کراچی سے کاسائل سے لے کر پارا چنار اور گلگت بلتستان تک پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا ہوں شہید فاؤنڈیشن کا مجھے وہاں کام نظر آیا ہے، ان کے آثار مجھے نظر آئے، اور شہداء کی فیملیوں نے باقاعدہ اس بات کا اقرار بھی کیا کہ شہید فاؤنڈیشن ہماری پشپنائی کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حالات کے اندر اس کو مضبوط کرنا، اس کی پشپنائی کرنا، یہ ہماری اور آپ کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔